بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہونے والا واقعہ، سانحہ یا حادثہ، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ ہو جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہیں، یا جنوبی کوریا اور جاپان میں ہونے والی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو، امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات ہوں، یہ نہ صرف ہماری سیاسی، سماجی، معاشی اور آئلی زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اپنی جہت میں دور رس نتائج بھی رکھتے ہیں۔ آج کی دنیا جہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے سمٹتی جا رہی ہے، وہیں نظریاتی اور فکری طور پر تقسیم در تقسیم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان اقوام عالم کے نقشے پر ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو نہ صرف تہذیب اور ثقافت کا مرکز ہے بلکہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے شمال مغرب میں غیر مستحکم افغانستان ہے، مغرب میں ایران ہے، اور شمال مشرق میں ابھرتی ہوئی قوت، عالمی قوت چین واقع ہے۔ ہمارے مشرق میں ایک طویل ہاسٹائل بارڈرز ہیں، اور مشرق وسطیٰ، سینٹرل ایشیا، انڈین اوشن اور دنیا میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی طور پر پاکستان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف اپنی نیشنل سیکیورٹی بلکہ ورلڈ سیکیورٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ عالمی تنازعات کے اس دور میں صرف سفارت کاری ہی ایک ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے ہم اپنا مقدمہ دنیا بھر میں بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV and listening to UMT FM 98.2 سنو UMT کی آواز۔ آج کے ہمارے خاص پروگرام پاکستان آن دا ورلڈ سٹیج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز اور نامور سفارتکار جناب منیر اکرم صاحب۔ آپ کا شمار نہ صرف عالمی امور کے ماہرین میں ہوتا ہے بلکہ آپ ورلڈ پاورز کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ ڈپلومیسی کا ایک انسائکلوپیڈیا بھی ہیں۔ سر، a very warm welcome to the discussion۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سہیل صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیسے ہیں سہیل صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، الحمدللہ رب العالمین۔ سر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سر، آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمٹتی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا ہے نظریاتی اور فکری طور پر تقسیم در تقسیم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوشنز ہیں، ریلیجیس پلورلزم، کو ایگزسٹنس، ڈائیورسٹی have become irrelevant in today's world؟ نہیں جی، دیکھیے میرے خیال میں ڈائیورسٹی تو بہت ایک ریالٹی ہے۔ دنیا میں مختلف ملک ہیں، مختلف کلچرز ہیں، تو ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ہونی ہے۔ پر اس میں ہم نے ان کی جو سمجھ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اور جو ہماری جو توقعات ہیں، جو ہماری ایسینشلز ہیں، ان کو بھی سمجھانا ہے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز ایک ایسا یونیورسل ادارہ ہے جہاں پاکستان اپنی جو بھی موضوع ہیں، جو ہماری آبجیکٹیوز ہیں، جو ہماری ریالٹیز ہیں، اس کو دنیا کو پیش کر سکتا ہے، اور جو ان پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈائمینشن ہے ہماری ڈپلومیسی کا اقوام متحدہ میں۔ پر اقوام متحدہ میں سب میں جو اہم چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو ہماری چیلنجز ہیں، پاکستان کی جو چیلنجز آپ نے جیسے ذکر کیا، ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مشکلات ہیں اس وقت، کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، اور چین اور امریکہ کے درمیان اب جو ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، اس کی امپلیکیشنز جو ہمارے اوپر ہوں گی، ہمارے خطے پر ہوں گی، وہ اس سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ڈپلومیسی یہاں چلانی ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں دنیا میں
کوئی قریب 190 لوگ حکومتیں ہیں, اسٹیٹس ممبرز آف دی یونائٹڈ نیشنز, 193 نمبر ہے. اس میں ہمارے سفارت خانے جو بائیلیٹرل ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ کوئی 100 ملک میں ہیں, تو اس سے 90 سے زیادہ ملک ہیں جہاں ہماری ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو ان سے سب میں زیادہ جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے وہ اقوام متحدہ میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے جس کو دیکھ کر ہم نے ہماری ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی یہاں کرنی ہے, پر بائیلیٹرلی بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہے وہ یہاں ہوتی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل ہے, اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے, جنرل اسمبلی جو سب میں یونیورسل باڈی ہے, تو ان سب میں ہمیں شرکت کرنی پڑتی ہے. ایجنڈاز کافی لمبی ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں جس میں سیکیورٹی ہے, اکنامک مسئلے جو ہیں, جو کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. تو یہ سب مسئلوں کو کے ساتھ ہم نے ایک پوزیشن لینی ہوتی ہے. ہماری جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اس کو سمجھانا پڑتا ہے اور ان کو بڑھانا ہے. یہاں جو بھی مذاکرات ہوتی ہیں, قرارداد نکلتی ہیں یہاں سے, اس میں ہم نے اپنی جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو ریفلیکٹ کروانا ہے. تو اس طرح سے ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل یہاں ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنا پڑتا ہے اقوام متحدہ میں. سر, دنیا کے اندر مختلف جو ہیں تاریخ کے بارے میں نقطۂ نظر ہیں. اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو پرتشدد تنازعات ہیں, ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ یہ نظریاتی اور فکری انتہا پسندی کا بھی ہمیں سامنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا دنیا میں مشترکہ کوئی بین الاقوامی نظام جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ جی ٹیکنالوجی کی ڈائمینشن سے یہاں اقوام متحدہ میں کافی کام ہو رہا ہے اور کافی اس پہ نظریات ہیں. تو اس میں آپ کو جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم نے کس طرح سے اس کا برتاؤ اس کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف کرنا چاہیے. موجودہ وقت میں پاکستان کی صدارت ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کی, اور اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کافی بحث ہوتی ہے اور کافی اس پہ مذاکرات ہوتی ہیں. اس میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں اس وقت. پہلی چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آبجیکٹیوز کو الائن کرنا ہے, ان کو ایک ساتھ لے آنا ہے جو ڈیولپمنٹ گولز کی طرف. کیونکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ ابھی یہ کووڈ کا کرائسس آیا ہے, تو یہاں ویکسین کی ڈھونڈ پہ بہت برتاؤ ہوا. 35 بلین ڈالرز بالکل جلدی سے شامل ہو گئے اور اس پہ اپلائی کیا گیا, اور 9 مہینے میں ویکسین کو انہوں نے بنایا ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز ہیں جس کے اوپر ہم نے توجہ, اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ کو فوڈ سیکیورٹی میں کیا بریک تھرو چاہیے, آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں کیا سائنٹیفک بریک تھروز چاہیے, جس طرح سے یہ ویکسین بنائی گئی ہے فوکسڈ ریسرچ کی تحت یہ ویکسین بنی ہے. تو اسی طرح کا فوکسڈ ریسرچ کی ضرورت ہے جو ڈیولپمنٹ کی آبجیکٹیوز کے لیے. اگر آپ دیکھ لیں ایک جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جسے کہتے ہیں 17 ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو ایک کو آپ وہاں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بریک تھرو چاہیے جس کی وجہ سے, جس کی تحت ہم اس پہ
پروگریس کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری کوشش ہے کہ ایک ریسرچ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ ریسرچ کہاں کرنا چاہیے. دوسری چیز بڑا جو کنسٹرینٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ ہے دی انٹلیکچوئل پراپرٹی رجیم. انٹلیکچوئل پراپرٹی رجیم کا یہ ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجیز ابھی اویلیبل ہیں, موجود ہیں, پر وہ ہمارے جیسے ملک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہم اس کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر انٹلیکچوئل پراپرٹی کنسٹرینٹس ہیں. ان کو لگانے کے لیے ہم نے اس کو خریدنا پڑتا ہے, ہم نے اس پہ کافی رائلٹیز دینی پڑتی ہیں جو ممالک جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رجیم کو, جیسے ابھی یہ ہیلتھ کرائسس ہوا ہے کووڈ کا, تو اس میں یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ویکسین ہوگی, یہ ایک گلوبل پبلک گڈ ہوگا, یعنی سب کا اس میں حق ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے باوجود. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں اگر انٹلیکچوئل پراپرٹی رجیم جو ہے اس کو ہم فلیکسیبل بنائیں اور اس کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو استعمال کرنے کا موقع دیں تو اس میں کافی اضافہ ہوگا ڈیولپمنٹ اور جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس پر. تو یہ دوسری چیز. اور تیسری جو چیز ہے سب میں اہم جس کا آپ نے ذکر کیا وہ جو یہاں کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ. تو ڈیولپنگ کنٹریز میں کوئی 80% لوگ ہیں وہ ابھی تک انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے ان کے پاس. یہاں جو بڑے ایڈوانسڈ ملک ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے, چائنا ہے, وہاں کنیکٹیویٹی جو ہے وہ تقریباً 80-90% کنیکٹیویٹی ہے ان کے لوگوں کو. اور آج کل جتنا بھی ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگا, پروگریس جو ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بغیر وہ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ابھی ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. سب چیز انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے, سب چیز ٹیلی فون سے لے کے بڑی بڑی ٹرانزیکشن, ٹریڈ لے لیں, جو تجارت لے لیں, انویسٹمنٹ ہے, سب چیز میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال بالکل ابھی اسینشل ہو گیا ہے. تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہم ان 3 آبجیکٹیوز کا ہم پیچھا کر رہے ہیں یہ اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کے تحت, اور انشاءاللہ اس پہ کافی ملک جو دوسرے ملک ہیں ان کا ہمیں حمایت ہے, اور انشاءاللہ اس پہ کچھ پروگریس کریں گے, پر کیونکہ یہ 3 بہت اسینشل آبجیکٹیوز ہیں ٹیکنالوجی کے تحت. سر, علاقائی اور پاکستان کی قومی سلامتی کو جو سب سے بڑا ایک لاحق خطرہ ہے وہ ہندوستان کی سخت قوم پرست جو ذہنیت ہے اور ان کی جو جنگجو پالیسیاں ہیں ان سے ہے. خاص طور پہ ان کی جو موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک بہت یعنی وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کے نام پر بھی. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں آپ موجود ہیں, کیا اقوام متحدہ 70 سال گزرنے کے باوجود اب تک کوئی ایسے اقدامات ہمیں کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی کہ جو بھارت کے اس جنگجو ذہنیت اور جو جارحانہ عزائم ہیں ان کو روکا جا سکے؟ دیکھیں, اقوام متحدہ میں کے پاس اپنی فوج نہیں ہے, تو پیس کیپنگ کے ادارے ہیں, پر اقوام متحدہ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے جو فیصلے انفورس کر سکے, ان پہ زور ڈال کے ایک ملک کو منوایا جائے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. ہمیں جو اقوام متحدہ میں جو ہمیں
ملا ہے یہاں سے، جو جس کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا ہماری جو موجودہ، جو ہماری ٹریڈیشنل، جو ہماری پوزیشن رہی ہے، وہ ہے کہ کشمیر میں ایک جو اس کا سلوشن ہے وہ کشمیری عوام کی وشز کے تحت وہ ہو، اور اس کے لیے سلامتی کونسل نے جو قرارداد جو اڈاپٹ کی ہیں اس میں کہا انہوں نے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا پلیبسٹ کے تھرو، کشمیری عوام کو پلیبسٹ کی حق ہے اور اس کے تحت وہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس فیصلے کو یہ ہماری پوزیشن ایک لیگل انٹرنیشنل پوزیشن کو مانتا ہے، جو پاکستان کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ پلیبسٹ کے تحت اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو اقوام متحدہ کو یہاں جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور جو بڑی طاقتیں ہیں جو سلامتی کونسل میں بیٹھتی ہیں ان کو یہ بتانا کہ جی یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ ہی نے فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پلیبسٹ کے تھرو حل ہوگا، تو آپ اس کو انفورس کروائیں۔ پر اقوام متحدہ کے پاس تو ایک مورل انفلوئنس ہے، ایک لیگل پوزیشن ہے، جو ان کے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں اور دوسرے ادارے ہیں وہ ہندوستان سے اور دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے کہ یہ مسئلے کو پلیبسٹ کے تھرو حل کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کروایا ہے، واپس سلامتی کونسل میں جا کے یہ اسی موضوع پر ہم نے بحث کروائی ہے واپس۔ پر آخر وقت یہ جو مسئلہ ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے جب تک کہ بڑی طاقتیں نہیں فیصلہ کرتی ہیں کہ جی اس کو ہم نے اسی طرح سے حل کرنا ہے، تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور ہندوستان کی جو حکومت ہے آپ جانتے ہیں جس قسم کی یہ ہندو جو فنڈامنٹلسٹ اور ایک کہہ لیں ایک فیشسٹ قسم کی حکومت ہے یہ، تو اس کو منوانا مشکل ہے، پر ہماری کوشش ہے کہ دنیا میں جتنا سپورٹ ہم لے سکیں ان کے اوپر دباؤ آئے، اور اس دباؤ کے وجہ سے وہ کچھ اپنی پوزیشن کو بدلائیں اور جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں ان کو مان جائیں۔ پر یہ آسان کام نہیں ہے۔ سر جنگ یقینی طور پہ ایک آپشن نہیں ہے، لیکن کیا ہم کشمیر ایشو کو ڈپلومیٹیکلی ریزالو کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے ہمارے ماضی کے تجربات میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرنٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہم نے لیے، کرکٹ ڈپلومیسی کو بھی ڈپلوائے کیا گیا، بس سروسز بھی انیشیٹ ہوئیں، اور پبلک ڈپلومیسی کو بھی ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کیا، لیکن we find ourselves back to the square one after each time. تو کیا ڈیموکریٹیکلی یا ڈپلومیٹیکلی یہ ایشو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ جنگ تو یقینی طور پہ ایک آپشن نہیں ہے۔ سہیل صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ لیگل جو ہم پوزیشن لے سکتے ہیں، جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کے تھرو، وہ تو ہم نے حاصل کیا۔ ہماری جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ پلیبسٹ کے تحت یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس پہ میرے خیال میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ جنگ کا آپشن نہیں ہے تو آپ ڈائیلاگ کریں، ہندوستان سے بات چیت کر کے اس کو مسئلہ حل کریں۔ اور پچھلے سالوں سے پاکستان نے کوشش کی تھی کہ ڈپلومیسی کے تھرو جو ہمارے ان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات ہوتی ہیں اور ان کے تھرو ہم کچھ ان کو منوا سکیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پر طاقت کے بغیر، دباؤ کے بغیر ڈپلومیسی میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ڈپلومیسی کے پیٹھ کے اوپر ایک ملک کی طاقت ہونے کی ضرورت ہے۔
تو اس میں آپ دیکھیں جب پاکستان ایک زیادہ مضبوط تھا، زیادہ انفلوئنشل تھا، اس وقت ہندوستان ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. جب وہ دیکھتا تھا کہ ہماری کمزوری ہے تو پھر اس سے ہٹ جاتا تھا اور اپنی یونیلیٹرل پوزیشنز پہ وہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک کیمپین ہے اور اس کو ہم چلا سکتے ہیں، پر ملک کی طاقت سب میں ضروری ہے ڈپلومیسی کی سکسیس کے لیے. تو اس لیے ملک میں اگر ہماری اکانومی بہتر ہو جائے، ہماری پولیٹیکل اس میں ایک اکائی آ جائے، ہم ایک ہی آواز سے بولیں، تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈپلومیسی کے لیے. پر جو بھی حقیقت ہے، جو اس وقت جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، اسی کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اب کیونکہ ہندوستان نے زیادتی کی ہے، جو 5 اگست 2019 میں انہوں نے جو میجرز لیے ہیں، یونیلیٹرل میجرز لیے ہیں، وہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ انہوں نے زیادتی کی ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. 9 لاکھ فوج وہاں کھڑی ہوئی ہے اور چپے چپے پہ کشمیریوں کو ایک آکیوپیشن فورس کی تحت وہ وہاں موجود ہیں. ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں وہ سب ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور ہم بتا رہے ہیں. اور اس وجہ سے دنیا میں یہ سمجھ ہے کہ ہندوستان زیادتی کر رہا ہے، پر ہندوستان بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ بڑے لوگوں کی تجارت ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہندوستان بہت سارے چھوٹے ملکوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو اکنامک اسسٹنس دیتا ہے، ان کو ٹریڈ اسسٹنس دیتا ہے. تو ہم پاکستان سے ہندوستان 7 گنا بڑا ملک ہے، تو اس کا سامنا کرنا جب تک ہماری خود کی طاقت ہو، ہماری خود کی ڈٹرمینیشن ہو، ہماری خود کی اکائی ہو، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہم اپنی اکنامک اسٹرینتھ اور ہماری یونٹی بنا کر رکھیں، جب ہماری ڈپلومیسی میں کوئی سکسیس ہو سکتا ہے. ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT TV پہ براہ راست نشر ہو رہا ہے، اور سامعین ہمارے اسے UMT FM 98.2 ریڈیو سنو UMT کی آواز پہ بھی سماعت کر سکتے ہیں. سر، آپ سمجھتے ہیں یا کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کا اوپن ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ؟ جہاں تک کہ مجھے خبر ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم یہ جو حکومت ہے ہندوستان میں، اس کے ساتھ نہ فرنٹ ڈور پہ نہ بیک ڈور پر ہم ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو پوزیشن لی ہے، آپ جانتے ہیں کشمیر کے اوپر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کی پالیسی تو یہی ہے کہ جی ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اس کو ہم نے 2 حصے میں کر دیا ہے، لداخ ایک طرف ہے، کشمیر دوسری طرف ہے. ہم نے اپنے گورنرز وغیرہ لگا دیے ہیں. ہندوستان کا یہ شامل ٹکڑا ہے، یونین ٹیریٹری ہے جسے کہتے ہیں وہ، اور ہم نے یہاں تو کوئی فیصلے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہندوستان کا ایک پارٹ ہے. اور جو چیز جس کے اوپر ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان جو کشمیر کا حصہ پاکستان کی طرف ہے اس کو واپس کیا جائے. تو ان حالات میں ان کے ساتھ میرے خیال میں کوئی مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ فرنٹ ڈور پہ نہ بیک ڈور پر. تو ہماری تو کوشش یہی ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ ہم عالمی پریشر، انٹرنیشنل پریشر ایگزرٹ کروائیں ڈپلومیٹکلی
جو ہندوستان کے اوپر سلامتی کونسل سے بائیلیٹرلی پریشر ان پہ بڑھے جائے کہ جی یہ ایک تو جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو روکیں، اور جو سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. یہ دو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے. اور انشاءاللہ کہ آگے یہ حکومت جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ بہت ساری غلطیاں کر رہی ہیں اندرونی، اور ہندوستان میں بہت سارے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو یہ ظاہر ہوگا. اور جب کوئی بھی ایک ریزنیبل لیڈرشپ آئے وہاں ہندوستان میں تو شاید پھر ہمیں موقع ملے واپس ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا اور اس مسئلے کو پیسفلی ریزالو کرنے کا. پر میرے خیال میں اس وقت وہ گنجائش نہیں ہے. سر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ہم بہت نام سن رہے ہیں، تو سر کیا پاکستان جو ہے ورلڈ ٹیرر فنانسنگ واچ ڈاگ جو ہے FATF اس کو ارج کر سکتا ہے کہ جو انڈیا کے اندر سے اور انڈیا کو باہر سے جو وہ انلیگل فنانسنگ کر رہا ہے ٹیررزم میں پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر، کیا ہم یہ کیس جو ہے FATF میں پٹ فارورڈ کر سکتے ہیں اگینسٹ انڈیا؟ جی دیکھیں، FATF تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ اس میں کچھ بڑی جو اکنامک طاقتیں ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ سے یہ بنایا ہے، اور وہ پھر وہ جو کچھ ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ دوسروں پر وہ اس کو لگاؤ کرتے ہیں. جو یہ ہندوستان جو کر رہا ہے ٹیررسٹ فائنینسنگ افغانستان سے ہمارے خلاف، وہ ہم نے پہلے تو سلامتی کونسل کو بتانا ہے، جی سر، ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو بتانا ہے کہ یہ آپ کی چارٹر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ جو آپ کی قرارداد ہیں سیکیورٹی کونسل کی ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور جس طرح سے ہندوستان نے ہمارا پیچھا کیا ہے ہم نے بھی ان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ کیا وہاں سے جو TTP اور JUA اور اس قسم کے جو ٹیررسٹ ادارے ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ اب فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت نے کہ یہ ایکسپوز ان کو کرنا ہے ہندوستان کو، اور آپ نے سنا ہوگا ڈوسیئر وغیرہ دیا ہے، ہم نے شیئر کیا ہے، اور ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ. اور ریسنٹلی آپ نے بھی دیا ہے. جی، FATF جو ہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، مجھے زیادہ اس پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ ہماری حق میں کچھ چیز کرے گا، پر ہم نے جو کچھ بتانا ہے وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. سر کیونکہ پاکستان کی ایک وزیر شہریار آفریدی صاحب نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم اس کو FATF میں لے کے جائیں گے، تو یہ سوال جو تھا اسی کے تناظر میں پوچھا گیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ریجنل سینیریو جو ہے وہ کانسٹنٹلی ارتقا پذیر ہے، لیکن جو کوآپریشن ہے، تعاون ہے امانگ ساؤتھ ایشین کنٹریز، وہ اس طرح موو نہیں کر رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو بالکل اب اور سارک لگتا ہے جیسے کہ ان ایفیکٹو جو ہے آرگنائزیشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیا ریجنل بلاک جو ہے بیسائڈ سارک ایک تشکیل دینا چاہیے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسیز کے ایشوز کو ایڈریس جہاں پہ بہتر طور پر ہو سکیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک کہ سارک کا سچویشن ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان دو بڑے ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور ان کے درمیان کوئی تعلقات نہیں ہیں، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے، ڈپلومیٹک ٹینشن ہے. تو ان حالات میں سارک نے کیا کرنا ہے؟ وہ ریجنل ادارہ ہے جو جب تک کہ امن نہ ہو اس کی ممبرز کے درمیان، اگر جہاں تک کہ امن نہ ہو، تجارت نہ ہو، تو پھر وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ دوسری آرگنائزیشنز بہت ساری ہیں، SCO جیسے آپ جانتے ہیں، جو SCO، پھر وہاں بھی
پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، پر وہ ایک موقع ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہمارے تعلقات چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم بڑھا سکتے ہیں اس کے تحت. اور اس کی بھی بہت ساری سب آرگنائزیشنز بھی ہیں جس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات مشرق کی طرح، کیونکہ مشکل ہے تو ہم مغرب کی طرف ہم جائیں، اور ناردرن جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، چائنا ہے اس کے ساتھ. تو اب یہ چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، یہ صرف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں ہے. یہاں سے ہمارا ایکسیس ہوگا سینٹرل ایشیا میں، یہاں سے چین اور پاکستان کا ایکسیس ہوگا پورا افریقہ، مڈل ایسٹ وغیرہ. ہمارے دوسرے جو ملک ہیں جیسے ٹرکی ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ٹرکی، ایران اور پاکستان کا بھی ایک ادارہ ہے جسے RCD پہلے کرتے تھے، اب اس کو ECO کہتے ہیں. سو یہ ادارے سب ہیں جہاں ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، پر اس پہ جب تک کہ ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی ہو، پروڈکشن کی کیپیسٹی ہو، مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ہو، تجارت کی کیپیسٹی ہو، وہ ان اداروں سے زیادہ فائدہ جب ہوگا جب ہمارے پاس کچھ ہو جو ہم انٹریکشن کر سکیں. ہماری سب میں زیادہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ جی ہماری نیشنل اکانومی ہے، وہاں انویسٹمنٹ بڑھائی جائے. ہماری آپ جیسے جانتے ہوں گے مینوفیکچرنگ ہمارے پاس صرف 10% ہماری اکانومی کا حصہ ہے کہ مینوفیکچرنگ. جب تک کہ مینوفیکچرنگ اچھا بھلا کوئی 20% ہو، 30% ہو، جہاں ہم چیزیں پروڈیوس کر سکیں، جو ہم بیچ سکیں، ایکسپورٹ کر سکیں، ہمارے پاس قوت ہو امپورٹ کرنے کی، ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوں، لوگوں سے ہم چیزیں لے سکیں، تو جب تجارت ہوگی اس وقت پھر یہ جو ادارے ہیں، ریجنل جو ادارے ہیں، پھر یہ اہم بن جائیں گے اور یہاں اس کے تحت پھر ہم بہت فائدہ اٹھا سکیں گے. پر فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ ہے. سر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گزشتہ دہائیوں میں ایک پروپوگنڈا کیا گیا پاکستان کے نیوکلیئر ویپن کا کہ یہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک اقتدار جو ہے ہمیشہ جمہوریت پسند لوگوں کے ہاتھ میں ہی رہا اور انتہا پسندوں کو ہمیشہ شکست ہوئی ہر محاذ میں پاکستان پہ. لیکن اگر دیکھا جائے تو بھارت میں اس وقت BJP جو ہے وہ رول کر رہی ہے اور وہ ایک انتہا پسندانہ خیالات رکھتی ہے، ان کی پالیسیوں میں بھی اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو کیا دنیا کو یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو انڈین نیوکلیئر ویپن ہیں وہ بھی انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں؟ جی ضرور. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر سیکیورٹی اینڈ سیفٹی جسے کہتے ہیں، اس کی جو پروسیجرز ہیں جو پاکستان نے درج کیے ہیں، جو پاکستان امپلیمنٹ کر رہا ہے، وہ دنیا میں سب میں بہتر ہے. اور مانا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی رجیم ہے نیوکلیئر، وہ ہندوستان سے کئی گنا بہتر ہے. ہم نے بہت ساری ادارے بنائے ہیں، ریگولیشنز بنائی ہیں، اس کے تحت ہم نے اس کو سیکیور رکھا. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف کہ جی یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل نامناسب ہے اور یہ مانا گیا ہے کہ یہ نامناسب ہے. پریزیڈنٹ اوباما سے لے کے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی اس پہ ڈر نہیں ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں یہ کس کے ہاتھ پہنچ جائیں گے. پر ہندوستان کا جہاں تعلق ہے، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو حکومت ہے ان کی ایک ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. وہ ہم سے تو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہو جائے گا، پر دہشت گرد تو وہاں ہندوستان میں ابھی حکومت کر رہے ہیں.
تو یہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو اس سے ڈر نہیں ہے. پر اب جو دنیا میں جیو اسٹریٹجک حالات ہیں، جو ہندوستان ان کا ایک پارٹنر بن گیا ہے بڑے ملکوں کا، تو اس وجہ سے ان کا منہ اس پہ بند ہے اور اس کو انہوں نے ایگزیمپشنز دی بھی ہیں جو بالکل ڈسکرمنیٹری ہیں. پر یہ دنیا کا رواج ہے، یہ ریالٹی ہے کہ جیو پولیٹیکل ریلیشنز کی وجہ سے ہندوستان کو کور ملتا ہے، اور جو ہندوستان کی جو ریکلیس پالیسیز ہیں اس پہ توجہ پوری طرح سے نہیں دی جا رہی ہے ابھی تک. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیوکلیئر ویپن ہے اس کا پاکستان کے اور انڈیا کے ریلیشنز پہ، تعلقات پہ کیا اثر ہے؟ نمبر ون. اور آپ نمبر ٹو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں دونوں ملک جو ہیں اب جوہری ہتھیار رکھتے ہیں تو اس نے ریڈیوس کر دیا ہے اس فیکٹر کو کہ ایک فل سکیل وار جو ہے اس پوسیبلٹی کو ختم کر دیا ہے؟ جی دیکھیں، اب جسے کہتے ہیں انگریزی میں امپیریکل ایویڈنس اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان میں جب سے نیوکلیئر طاقتیں دونوں نے حاصل کی ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. جنگ کے امکان ہوئے ہیں، ہمیں بہت سارے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. 2002 میں 1 سال پورا ان کی فوج کھڑی رہی ہمارے خلاف اور ہماری فوج ان کے خلاف، پر دونوں ملکوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اس کا اگر فیکٹر آپ دیکھیں تو بات یہی ہے کہ دونوں طاقتیں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور نیوکلیئر جو ویپن ہے اس کو استعمال کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے امکان بہت دنیا کے اوپر ہوں گے، پورے صرف نہ ہمارے خطے پہ تو پوری دنیا پہ ہوں گے. تو میرے خیال میں وہ استعمال کرنا ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کو ایک بہت کوشش رہنا پڑتا ہے. یہ جو حکومت ہے ہندوستان میں، انہوں نے کافی ریکلیس قسم کی ایکشنز لی ہیں. جو یہ 2019 میں فیبروری میں جو انہوں نے حملہ کی، جو ہوائی جہاز بھیجا تھا، پر اگر آپ دیکھیں اس کو آبجیکٹیولی تو وہ ایک دکھاوے کے لیے تھا. وہ مسٹر مودی صاحب نے اپنی جو الیکشن ہے اس کی وجہ سے یہ سو کالڈ ایکشن، پیونیٹیو ایکشن جسے کہتے تھے وہ لیا. پر اس کا انہوں نے اس طرح سے لیا کہ جی کچھ زیادہ اس پہ بڑھ نہ جائے. پھر پاکستان نے جب جواب دیا تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ زیادہ ایسکیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا پھر دیکھیں 26 فروری کو انہوں نے ہمارے خلاف کیا، 27 فروری کو ہم نے مارا ان کو. پھر انہوں نے ہوائی جہاز بھیجے، 2 ہوائی جہاز ان کے گر گئے، اس کے بعد میں چپ ہو گئے. تو یہ ایک نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے ابھی، اور یہ جو نیوکلیئر فیکٹر ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں کوئی، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. سر آپ نے ایک چیز خاص طور پہ جو ہمارے طالب علم بھی نوٹ کرتے ہیں، ریسرچر اور محقق اور اساتذہ بھی، کہ کوئی نیشنل فورم نہیں ہے ہمارے ادھر جہاں پہ تھنک ٹینکس، پالیسی میکرز جو ہیں اور یونیورسٹیز آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکیں اور ایک کمپریہنسو جو فورن پالیسی جو ہے اس کو تشکیل دیا جا سکے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک نیشنل فورم ہو جہاں پہ سول، ملٹری، تھنک ٹینکس، پالیسی میکر، اکیڈمیشنز جو ہیں بیٹھیں اور ایک کمپریہنسو فورن پالیسی جو ہے اس کو تشکیل دیا جا سکے، ساتھ پارلیمنٹیرینز بھی ہوں؟ جی میرے خیال میں کافی سارے ادارے ہیں جہاں تک کہ مجھے علم ہے. اسلام آباد میں کچھ 6 7 8 تو اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹس بن گئی ہیں، اور یونیورسٹیز بھی ہیں ہمارے پاس. پر اس پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل فورم ہونا چاہیے جہاں ہم کھل کے آپس میں بات کر سکیں. پر
فارن پالیسی کے اوپر بحث ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، پر اس میں ہمیں یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ہمارے آپشنز ہیں وہ واضح، وہ کلیئر ہیں ہمیں، یعنی کہ ہماری قوت کتنی ہے اور ہماری مشکلات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کو سمجھنا میرے خیال میں کافی آسان ہے، اور اس کے جو حل کرنا ہے مسئلوں کو، جو فارن پالیسی میں جو ہماری کمی پیشی جو نظر آتی ہے میرے خیال میں وہ آتی ہے دو وجہ سے، اور وہ ہیں اندرونی جو وجوہات ہیں. ایک کہ ہماری اکانومی جب تک کہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی، جب تک ہماری اکانومی میں دنیا کو اپرچونٹیز نہیں نظر آئیں گی، اور ہمارے پاس ایک پولیٹیکل یونٹی نہیں ہوگی، اکائی نہیں ہوگی، تو ہماری جو ڈپلومیسی ہے، فارن پالیسی ہے، اس کی یہ کمزوری ہے. تو ڈپلومیسی کے لیے جو آپشنز ہیں ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یہ تو واضح ہیں. یہ میرے خیال میں اس پہ کلیئرٹی بہت جلدی سے آ سکتی ہے، پر اس پہ جب تک کہ ملک اپنے طاقت نہ ہو، ہمارے ملک میں پوری طاقت نہ پیش کی جائے تو وہ آبجیکٹو حاصل نہیں ہوں گے. تو کلیئرٹی کی ضرورت تو ہے، پر یونٹی کی اور اسٹرینتھ کی ضرورت اس سے بھی بہت زیادہ ہے. سر آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہو چکی ہوئی ہے، تو جو ڈپلومیسی ہے آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بھی چینج ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کولیبریشن جو ہے بٹوین یونیورسٹی جو ہے اور یونیورسٹیز اور فارن آفس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور اس کی بڑھتی ہوئی جو پیش رفت ہے سفارت کاری کے اندر، ایک کولیبریشن ہونا چاہیے یونیورسٹیز کے درمیان میں اور جی فارن آفس کے درمیان میں؟ جی جیسے آپ کو شاید علم ہو کہ فارن آفس نے ایک ادارہ بنایا ہے اپنے اندر جس سے کہتے ہیں سائنس ڈپلومیسی. تو میرے خیال میں یہ بہت یہ صحیح آپ نے پروپوزل یہ پیش کیا ہے کہ یونیورسٹیز اور فارن آفس کے درمیان یہ انٹریکشن ضرور ہونا چاہیے، اور جو ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور کافی جو یونیورسٹیز ہیں جیسی آپ کی ہے، نسٹ ہے، یہ ان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس. تو ان کو استعمال ہم نے کرنا چاہیے. کچھ فورمز بنانی چاہیے جہاں انٹریکشن ہو سکے. آپ لوگوں کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے ہماری اندرونی و بیرونی تعلقات میں، کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہماری سیکیورٹی ڈائمینشن میں کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں میرے خیال میں ضرور اس پہ ادارے بننے چاہیے، انٹریکشنز بننی چاہیے اس کے اوپر. انشاءاللہ آپ نے یہ اچھا پروپوزل پیش کیا، یہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے فارن آفس کے ساتھ. سر ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کلچرل ڈپلومیسی کا، اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایتھنک ویریشنز ہیں، سیکٹیرین لینڈسکیپس ڈفرینٹ ہیں. ہمارے کوئی دنیا میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ جو ہے ہمارے پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ انڈر سو مچ ڈائیورسٹی ود ان پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ جو ہے ایک فارن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے؟ تو سر یہ جو ان سب چیزوں کو آپ کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں ود ان پاکستان جو ڈائیورسٹی ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر؟ جی دیکھیں، ڈائیورسٹی ایک ملک کی طاقت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ڈائیورسٹی کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور وہ کس ڈائریکشنز میں اس ڈائیورسٹی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں.
پاکستان میں ڈائیورسٹی کلچرل بھی ہے, ریلیجس ڈائیورسٹی بھی ہے, بہت ساری گروپس ہیں جن کی مختلف خیالات ہیں. جو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ملک میں وہ ایک کلچر آف ٹالرنس, آپس میں ایک دوسرے کی جو پوزیشنز ہیں یا کلچرل ڈفرینسز ہیں یا ریلیجس ایشوز پہ ڈفرینس, ان کو ہم اکاموڈیٹ, ایک دوسرے کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ سب میں بڑی چیز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو یوتھ ہے, جو ہمارے انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اگر آج نہیں ہوتا, اگر ہمارا ملک نہیں کریٹ کیا جاتا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا. اگر اس کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دیکھیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہندوستان میں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس سے نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم نے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آپس میں اختلاف ہیں, کلچرل ہیں, ریلیجس ہیں, پولیٹیکل ہیں, پر جب تک کہ اگر آپ اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں, تو جب آپ ملک کے ساتھ آپ کی محبت ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ جو باقی جو آپ کی اختلاف ہیں اندرونی, اس کو آپ بھول سکتے ہیں, اور اس کو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک ٹالرنس بڑھا سکتے ہیں کہ جی پاکستانی ہیں تو ہم نے آپس میں رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, اور آپ کی کو جو بھی آپ کی جو خیالات ہیں, آپ کی کلچرل پریکٹسز ہیں, اس کو ٹھیک ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, پر ہم مانتے نہیں ہیں, پر اس کو ہم ٹالریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم اسپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس طرح سے ہماری ملک کی یونٹی بڑھ سکتی ہے اور ہماری طاقت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. یہ میرے ذہن میں سب میں بڑی ہماری آبجیکٹیو رہنی چاہیے نیشنلی. سر ابھی ہم نے حالیہ دیکھے امریکہ کے انتخابات, اور اس میں نئی سیاسی قیادت جو ہے اس کو منتخب کیا امریکن سٹیزن نے. آپ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہوگی, جو بائیڈن کی جو پریزیڈنسی ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں, یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہوں گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اگر تقابل کیا جائے تو یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہوں گی, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کو اگر کنسیڈر کیا جائے؟ جی اس میں یہ اب تک پوری اس جو ان کی پالیسی ہے اس کی شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. میرے خیال میں وہ اس پہ بھی وہ کافی توجہ دے رہے ہوں گی, ان کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے وغیرہ. کچھ اس میں تبدیلی ہوگی, جیسے افغانستان میں شاید وہ سمجھیں کہ ہمیں اتنی جلدی وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے جیسے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا. ہندوستان کے ساتھ میرے خیال میں ان کی پالیسی وہی رہے گی کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کو تعلقات بڑھانا چاہیے, اور جو ان کی مخالفت ہے, کمپٹیشن ہے چین کے ساتھ, وہ جاری رہے گی. میرے خیال میں امریکہ میں یہ کنسنسس ہے کہ جی اب چین ان رائیول ایک پاور ہے جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو وہ نہیں بدلے گی. ہندوستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک ان کی آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں پر کس طرح سے وہ ہوتا ہے, اس میں زیادہ بیلنس آئے گا امریکہ کی پالیسیز میں پاکستان کی طرف, کیونکہ ہندوستان کے ساتھ وہ
اپنے ریلیشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ کریں گے، پر وہ پاکستان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف کام کریں گے یا ہمیں مدد کریں گے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے. وہ افغانستان میں ہمارے ساتھ جو کوپریشن ابھی موجودہ ٹرمپ حکومت کی جو موجودہ کوپریشن ہے جس کی تحت ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ جو مذاکرات طالبان اور دوسرے کابل کے درمیان جو ہو رہے ہیں، وہ پالیسی وہیں رہے گی یا بدل جائے، وہ اس میں کوئی بدل آئے گی، وہ ابھی تک ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ ایوالو ہوتا ہے. یہ پر جو گلوبل سچویشن چین کے ساتھ ان کی مخالفت جو ہے وہ جاری رہے گی، پر یہ دیکھنا ہے کہ ٹینشنز ان کے ساتھ شاید تھوڑے کم ہو جائیں، کیونکہ چین کے ساتھ کوپریشن کی بھی ضرورت ہے امریکہ کو تجارت میں، اور جیسے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے اس کو واپس ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ان کی کوپریشن کی ضرورت ہے. جو کلائمیٹ چینج جو ہے انوائرمنٹل کوپریشن، جو کلائمیٹ اگریمنٹس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جو ٹرمپ حکومت نہیں چاہتی تھی اور بائیڈن کی حکومت چاہے گی کہ وہ کلائمیٹ اگریمنٹس جو پیرس اگریمنٹس جسے کہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، وہاں چین کی کوپریشن کی ضرورت ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ شاید کوپریٹ کریں چین کے ساتھ، پر جیو پولیٹیکل رائیولری جاری رہے گی. سر یقیناً آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ہم نے نمبر آف کویسچنز جو ہیں وہ فارمولیٹ کر رکھے ہیں، اگر ہم انہیں ذرا مختصر ڈسکس کر لیں کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں ہمارے پاس. سر افغان پیس پروسیس جو ہے یہ کیا شیپ جو ہے ایکوائر کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی اب جو تازہ خبر تو یہ ہے کہ ان مذاکرات میں ایک کچھ سمجھوتا ہو گیا ہے پروسیجرز کے اوپر کہ کس طرح سے یہ مذاکرات کس طرح سے چلائے جائیں گے، اس کی جو ایجنڈا ہے اور براڈ اگریمنٹس ہیں کہ کس طرح سے یہ چلیں گی، اس کے اوپر کچھ سمجھوتا ہو گیا ہے. دونوں جو افغان حکومت ہے کابل میں اور طالبان کے درمیان پچھلے دنوں میں یہ ابھی فیصلہ ہوا ہے. تو اس سے تو ایک یہ پازیٹیو نظر آتا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے اور صحیح طرح سے مذاکرات چل رہی ہیں. انشاءاللہ اسی طرح یہ اگر چلتی جائیں اور کچھ امن ہو جائے وہاں تو بہت اچھا ہوگا. پر ابھی تک بہت ساری انسرٹنٹیز بہت ساری ہیں. آپ جیسے جانتے ہیں افغانستان کی اندرونی حالات بہت کمپلیکس ہیں، اس میں طالبان کوئی 60% ٹیریٹری کنٹرول کرتے ہیں، دوسری ملیشیاز ہیں، فیکشنز ہیں، آپس میں کافی کمپلیکسٹی ہے وہاں. تو مشکل مذاکرات ہوں گی، پر یہ ایک بہت اچھی سائن ہے کہ ابھی پروسیس کے اوپر ان کا کچھ فیصلہ ہوا ہے آپس میں. انہوں نے کچھ اس پہ جو اگریمنٹ ہوئی ہے وہ بہت میرے خیال میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. سر آج کل اکیڈیمکس میں بھی ڈیفرنٹ ڈسکورس ہیں، ڈیبیٹس چل رہی ہیں پبلک میں کہ جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ایک واضح پالیسی جو ہے، کرسٹل کلیئر پالیسی جو ہے پاکستان اپنی دے چکا ہے اور کئی بار متعدد بار اس کو بیان بھی کر چکا ہے. تو مگر ہم یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پر دنیا کا پریشر ہے. تو یہ کس قسم کا پریشر ہے؟ کیا یہ اکنامک کا پریشر ہو سکتا ہے ہم پہ، کوئی ڈپلومیٹک پریشر ہو سکتے ہیں؟ کائنڈلی آپ اس چیز کو ڈیفائن یا ایلیبوریٹ کریں گے کہ ہمیں مستقبل میں کس طرح کا پریشر یا دباؤ جو ہے برداشت کرنا پڑے گا ان کیس اگر ہم اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کرتے؟ آل دو پاکستان کا بہت کلیئر سٹانس ہے اس ایشو کے اوپر.
مجھے علم نہیں ہے کہ کیا پریشر آ رہا ہے ہمارے اوپر. شاید کوئی بڑی طاقتیں ہیں، جیسے اسرائیل کی جو سب میں بڑی اسرائیل کی جو سب میں بڑی طاقت جو دوست ہے وہ امریکہ ہے. جہاں تک کہ مجھے علم ہے ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی پریشر تو نہیں ظاہر ہوا. obviously اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں تو وہ خوش ہوں گے کیونکہ اس کا دوست ہے ان کا. اسرائیل ان کا بہت قریبی الائی ہے. پر مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا پریشر ہمارے اوپر ڈالا کہ آپ اس کو تسلیم کریں. شاید کوئی اور ملک ہیں جن کے اوپر پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ شاید ہمیں کہہ رہے ہوں گے کہ بھی آپ بھی کر لیں، کیونکہ آپ کر لیں گے تو پھر ہماری بھی تھوڑی مشکلات جو ہیں وہ اندرونی جو مشکلات ہوں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس قسم کے کچھ بات چیت شاید کی ہو، پر میرے خیال میں کوئی ایک کنسرٹڈ پریشر ہمارے پر نہیں ہے، نہ ہم نے سہنا چاہیے اس قسم کا پریشر، کیونکہ اس میں باقی چیزیں تو چھوڑیں، ہماری جو فلسطین کے اوپر یا کشمیر کے اوپر جو پوزیشنز ہیں وہ ایک ہی ہیں، پرنسپلز انوالوڈ وہ ایک ہی ہیں. آخری جو پہلو ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. امریکہ اپنی پالیسی ہندوستان کے ساتھ بدل دے گا، اسرائیل اپنی پالیسی جو ہندوستان کے ساتھ جو ان کو ہتھیار دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے وہ بدل دے گا، وہ کشمیر کے اوپر وہ ہماری حمایت کرنے لگے گا. تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس وقت تسلیم کرنے کا. تو یہ ہم نے سب چیزیں دیکھ کر اس قسم کے پریشر کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ہم نے اپنی پالیسی اپنی جو ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کر ہم نے پالیسی بنانا ہے. سر لاسٹ 2 کویسچنز ہیں سر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ سر ڈپلومیسی سفارتکاری جو ہے یہ کس طرح ارتقاء پذیر ہو رہی ہے جب سے آپ نے اسے جوائن کیا؟ کیا نئے ٹرینڈز جو ہیں اور جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنا مستقبل کس طرح دیکھ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو سفارتکاری کو ایسا پیشہ اور یا ملک کی خدمت کے لیے اپنانا چاہتے ہیں وہ کیا ان کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اس چینجنگ ٹائمز میں؟ جی میرے خیال میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایک دنیا میں دلچسپی ہو کہ پوری دنیا میں جو جی کمپلیکس ایوولوشن جو ہو رہی ہے دنیا وہی دنیا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ جیو پالیٹکس کی تحت پاور پالیٹکس کی تحت سب چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں اس میں، اور کمپلیکسٹیز یہ ہیں کہ اس میں جو کنیکشن ہیں دوسری ایشوز پہ نہ صرف پاور ہے پر اب انفلوئنس، آپ تجارت کا انفلوئنس ہے، ٹیکنالوجی کا انفلوئنس ہے، اس میں جو آپ کی تعلقات ملکوں کے ساتھ ملٹی لیٹرل اداروں میں اگر وہاں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اس کا امپیکٹ بائی لیٹرل پہ ہوتا ہے. تو جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں ہمیں اس لیے یہ ہر جگہ کھیل کھیلنا اب صرف یعنی کہ ایک چیکر بورڈ نہیں ہے جس پہ پیدے آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے. یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل چیس گیم ہے جس کو آپ نے سمجھنا چاہیے کہ ہماری بائیلیٹرل مووز ہیں، کچھ ملٹی لیٹرل ہیں، اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری پوزیشن ہے اقوام متحدہ میں یا ریجنل آرگنائزیشن میں اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں. جیسے کہ ہماری کوآپریشن چلتی ہے چین کے ساتھ، وہ بائیلیٹرل بھی ہے ملٹی لیٹرل بھی ہے،
کوئی جگہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنا اور بہت ساری جگہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان نے جو اپنی پوزیشنز ہیں G20 میں وہ بیٹھا ہوا ہے, FATF میں جو بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے وہ استعمال کرتا ہے اپنی پوزیشن, وہاں دوسروں کو سپورٹ کر کے پاکستان کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی ڈپلومیسی اب بہت ایک کمپلیکس ملٹی ڈائمینشنل گیم ہو گئی ہے. اس میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے, کیونکہ جب میں آیا تھا اس وقت تو ہمارے پاس موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے, لمبے تاریں ٹیلی گرامز ہمیں بھیجنی پڑتی تھیں, فیکسز پھر آ گئی, اس کے بعد میں پھر ابھی آپ کے پاس یہ اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز اور انسٹنٹ کمیونیکیشن ہے. تو یہ انسٹنٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے آج, اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہے. جو انسٹنٹ ڈپلومیسی ہے تو اس کو ہم نے ماڈریٹ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہماری انسٹنٹ ڈپلومیسی ہے, جو ٹیکنالوجی ڈریون ایکشنز ہیں, اس کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ہماری آبجیکٹیوز کے لیے. پر ہم نے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پالیسی ہر وقت سوچ سمجھ کے بننا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو جو انسٹنٹ کمیونیکیشن ہے, اٹ شوڈ ناٹ ریزلٹ ان انسٹنٹ ڈیسیشنز, کیونکہ غلطیاں وہاں ہوتی ہیں. سر میں یہاں پہ آپ کی علم میں ایک بہت اہم بات لانا چاہوں گا کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نے علم فنڈ کے نام سے ایک اسکالرشپ پروگرام جو ہے اسے آرگنائز کیا ہوا ہے, جو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروگرام ہے اسکالرشپس کا, جس میں پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے بچے آتے ہیں اور فری آف کاسٹ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ ابراہیم حسن مراد صاحب نے UMT کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بلوچستان کے لیے مزید اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا ہے, اور بہت جلد دوسرے پسماندہ علاقے جو ہیں وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ UMT کو اس میں اسٹڈیز کے لیے جوائن کریں گے اور کر رہے ہیں, اور اکراس پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارے جو الومنائز ہیں وہ اراؤنڈ دا گلوب جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیپٹل. سے جی بہت بہت شکریہ. آپ اگر مجھے اس پہ کچھ آپ کے پاس کچھ تفصیل ہو تو میں مجھ سے اگر شیئر کر سکیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ہم اس کو حمایت اس کی کروا سکیں اقوام متحدہ کے تحت. جی سر ہم بہت جلد آپ سے اسی سلسلے میں دوبارہ رابطہ کریں گے اور آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں آپ کو فراہم کی جائیں گی. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور یقیناً جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ جو ہیں کہ اتھینٹک مستند حوالہ ہوں گی, ریفرنسز کا اور لرننگ کا ایک اہم سورس ہوں گی. سر بہت شکریہ بہت آپ کے شکریہ. ٹائم اور وقت کا. سر تھینک یو. اللہ حافظ. سر اللہ حافظ.